آیت اللہ فروئی کہتے ہیں کہ اگر ہر روز ہر شخص سونے سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پہ بیٹھ جائے اور صرف چند منٹ، ایک منٹ، صرف ایک منٹ امام سے بات کرے بس، کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے تمہاری زندگی میں غوغام مچ جائے گا اگر تم نے امام سے باتیں شروع کر دیں، ایک شور ہو جائے گا، ایک تلاطم آ جائے گا۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی کا میں نے آپ سے ذکر کیا، حسن الہی طباطبائی کے، علامہ طباطبائی کے بھائی بھی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں اپنے استاد، کیونکہ آیت اللہ قاضی ان کے بھی استاد تھے، کہتے ہیں کہ ایک طالب علم نے سوال پوچھا ان سے کہ یہ جو حضرت سلیمان تخت پہ ہوا میں اڑتے تھے، ہوا میں لیتے تھے، تو یہ کیا تھا؟ کوئی غیر عادی چیز تھی یا کوئی ایسی چیز تھی یا اس قالین میں کچھ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ کس سے پوچھیں گے؟ کہا اس دور کی ایک مخلوق ہے۔ وہ شاگرد کہتا ہے کہ میں آیت اللہ قاضی طباطبائی کے ساتھ نجف میں پتہ نہیں کہاں پہاڑوں وہاڑوں پہ ادھر ادھر گیا، پتہ نہیں کہاں لے گئے، اور میں نے دیکھا کہ کوئی ایک عجیب سی مخلوق کوئی آئی ہے اور پتہ نہیں کس زبان میں ان سے گفتگو کر رہی ہے، گفتگو کی انہوں نے، اور یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا، کہہ رہا یہ اس زمانے کی مخلوق ہے کوئی، اور کہا کہ میں نے اس سے پوچھا تو کہا کہ نہیں، پروردگار نے ہوا کو ان کے اختیار میں دیا ہوا تھا، ہوا اختیار میں تھی جو اس کو پورے کے پورے کاروان کو لے کر اڑا کرتی تھی، ہوا اختیار میں۔ یعنی علماء اس میں آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ اگر تم اول وقت میں نماز پڑھو، اول وقت نماز پڑھو، کسی مقام پہ نہ پہنچو تو روز قیامت میں میرا گریبان پکڑنا، یعنی اتنا دعویٰ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ جب ظہور ہوگا اور امام زمانہ سے سوال کیے جائیں گے، میں وہ سوال جانتا ہوں۔ اس مقام پر علماء پہنچے، یہیں سے پہنچے، انہی حالات سے پہنچے، انہی مشکلات سے پہنچے، کھانے کو نہیں ہے، مشکلات ہیں زندگی میں اور لیکن پہنچے۔ ایکسکیوز نہیں ہے، بہانے نہیں ہیں کہ ہم کیا کریں، یہاں پہ تو یہ ہے، وہاں پہ تو یہ ہے، خوب جو بھی ہے انہی حالات سے آپ نے پرواز کرنی ہے عزیزان محترم۔ اور ہم اپنے گھروں کی طرف، میں نے بار بار کہا، توجہ دیں۔ جب تک ایک گھر نور کی طرح نہیں چمکے گا کائنات میں، اور کب چمکتا ہے؟ روایت ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان کی مخلوقات کے لیے بالکل شب کی تاریکی میں تاروں کی طرح چمک رہا ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، بچوں کو بھی عادت ڈالیں۔ دیکھیں ہلکے ہلکے ہوگا کام، ایک ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ ایک ساتھ بولیں کہ میں آج یہ بھی پڑھوں گا، میں وہ بھی پڑھوں گا، تو وہ بالکل اس مسلمان والی بات ہے کہ وہ نیا نیا مسلمان ہوا، ہمسائے نے بولا کہ چلو بھائی آ جاؤ نماز کا وقت ہے، کون سی نماز ہے؟ اس نے بولا جی مغرب ہے، مغرب میں لے گئے۔ پھر کون سی نماز ہے؟ تھوڑی دیر میں ابھی گھر ہی گیا تھا، کہتا عشاء کی نماز کا وقت بھی آ گیا ہے۔ پھر عشاء پڑھی، پھر تو پڑھتے ابھی بیچارہ سونے لگا تو کہا نہیں تہجد کا ٹائم بھی ہو گیا ہے، تہجد میں آیا، ابھی پھر کیا نہیں ابھی فجر بھی پڑھنی ہے، فجر ابھی سونے کی کیا ضرورت ہے، ظہر بھی پڑھنی ہے۔ ایک دن میں اس نے بولا بھائی تمہیں تمہارا دین تمہارے پاس ہی رکھو اپنے پاس۔ یعنی ہم ایسے بھی نہ ہو جائیں تبدیل کہ بس 2-4 دن تو بڑا اچھا کام کیا، اس کے بعد پھر وہی نہیں، گریجولی ہلکے ہلکے اپنی زندگی میں تبدیلیاں لائیں۔ قرآن نہیں پڑھتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آدھا صفحہ پڑھیں، 4-5 آیات پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، آہستہ آہستہ نفس کو مہار دینا پڑتا ہے۔ جیسے گھوڑا جو جنگل کا ہوتا ہے، اسے آپ ایک دم نہیں آپ اس کے اوپر سامان رکھتے اور کہتے ہیں بیٹھو چلو، اتنا شریف نہیں ہوتا، وہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ نفس بالکل ویسے ہی ہے، اگر آپ نے اس کے اوپر بہت لادھا تو یہ بھاگ جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ یہ اس کو آپ کو خود دھوکہ دینا ہے کہ ہاں نہیں پڑھا، میں زیادہ نہیں پڑھا، گھبراؤ نہیں، 2-4 لائنیں پڑھ رہا ہوں۔ اچھا وہ بھی کہے گا ٹھیک ہے 2-4 لائنیں پڑھ لو، یعنی اس کو آپ نے ایسا کرنا ہے۔ خوب کچھ آ رہا ہے تو دیکھتا رہتے ہیں، آج تھوڑا ٹی وی بند کر دیتا ہوں، کیا ہو گیا، آدھا گھنٹہ بغیر ٹی وی بیٹھے دیکھ لیتا ہوں۔ نفس بولے گا یہی تو تمہارے پاس ٹائم تھا ٹی وی دیکھنے کا، کوئی نہیں، ہفتے میں آدھا گھنٹہ کیا ہے، عادت
آج دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، برائیاں، ہماری برائیاں کیا ہیں؟ اس کا مذاق، اس کا مذاق، تیسرا نہیں آیا اس کی غیبت شروع کر دی، یا ایک دوسرے کے ساتھ مذاق اڑانا شروع ہوا۔ ایک دفعہ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور اپنے آپ سے کہیں کہ آج میرا مذاق اڑایا جائے۔ آپ بولیں گے مولانا صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ نہیں تو نفس کو عادت ڈالیں کہ جب آپ دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں اس کو کیسا لگتا ہے، آپ بھی محسوس کریں آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔